نے کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے اور ویسے افواہیں گردش کر رہی ہے کہ عمران خان نے فوری الیکشن کی آفر کر دی ہے اور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اوپر اہم شخصیات کا رابطہ کیا گیا ہے ہم سے کہ جی تھوڑا ٹائم دیا جائے حکومت کو. دیکھیں آپ عمران خان کے سارے واقف ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب آج تو چلو کسی پوزیشن میں ہیں تو بات کر سکتے ہیں. یہ تو پہلے دن سے آر یا پار کرنے کی باتیں کریں, لیکن ابھی مارکا اس دن ہونا ہے جس دن ووٹنگ ہونی ہے, اس دن تک آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. آج کے آپ کو جو ووٹ کاؤنٹ ہے ادھر زیادہ لگ رہا ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں 3 دنوں میں کیا ہو جائے. لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان میں حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے بین الاقوامی فنڈنگ اور بین الاقوامی اشارے اگر ہوتے رہیں گے تو آپ کے میرے لیے سوال ہے کہ کیا یہ ملک آزاد ہے؟ کیا یہ لوگ ہیں جو ملک کی خودداری کو بیچ رہے ہیں؟ کیا باہر سے خط آتے ہیں اور خطوں کے 2 دن بعد عدم اعتماد آتی ہے؟ کیا پاکستانی لوگ یہ ہضم کر لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جب اس کے مندرجات سامنے آئیں گے ان لوگوں کا اپنے حلقوں میں جانا اور عوام میں جانا ناممکن ہو جائے گا, کیونکہ یہ اتنے ہوش ربا انکشافات ہیں کہ باہر سے ایک خط آتا ہے اور 2 دن بعد یہ سارے لائن بنا کے اس خط کے مطابق خط میں دھمکیاں آتی ہیں کہ عمران خان کو تبدیل کرنا ہے, اگر تبدیل نہیں کریں گے تو پاکستان کے ساتھ یہی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے پھر ہم نے کیا آزادی حاصل کی؟ آج بھی یہ لوگ انہی کے غلام ہیں, سارے نہیں ہیں, اکثر لوگ جو ہے وہ باضمیر ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن 3-4 لوگوں کو پوری طرح پتہ ہے کہ اس کے پیچھے بین الاقوامی پوری ایک کنسپریسی ہے. اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان میں ماضی میں کس طرح کے لوگ حکمران رہے. ایک ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا, انہوں نے آزاد خود مختار ہونے کی بات کی تھی اور ان کو سبق دیا, اور یہی جو لوگ آج یہاں پھر رہے ہیں ان کی جو پچھلی نسلیں تھیں وہ انہوں نے اس تحریک میں ساتھ دیا تھا. آج یہ عمران خان بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کرتا ہے, عمران خان بھی اپنی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے, اور یہاں وہی لوگ وہی پرانا ایک کہانی ریپیٹ ہو رہی ہے. تو یہ پاکستانی لوگوں کو سوچنا ہے کہ کیا یہ کھیل جو باہر کا کھیل ہے یہ چل سکتا ہے؟ سر آپ کریں. تھینک یو ویری مچ.